السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام حضرت. سب ٹھیک ہے؟ ہاں اب تو ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. اب تو بڑھیا بول رہا ہے، کر رہا ہے. اللہ ٹھیک ہے بالکل. اللہ غوث اعظم، ہاں غوث اعظم کا محبوب سبحانی کا نام لیا، سب ولیوں کا نام لیا اور سب کمپلیٹ ہو گیا. سب سے پہلے اللہ رسول کا نام لو. ہاں ہاں پہلے اللہ رسول کا نام لو، قرآن پڑھو، درود شریف پڑھو، پھر ان کے صدقے میں، اولیاء کرام کے صدقے میں دعا کرنا چاہیے. ہاں جی جی. ڈائریکٹ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی. ہاں نہیں صحیح ہے آپ کی بات. ہاں بس یہ ہے کہ اللہ رسول کا نام لے کر یہ کہہ سکتے ہیں اللہ خواجہ غریب نواز کے صدقے میں ہمارے بھائی کو شفا عطا فرما. یہ ایک بہتر طریقہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے ہم تمہاری گردن کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی اور مدد بھی. ہاں ٹھیک ہے. آج کل جو ہے لوگ ڈائریکٹ مانگ لیتے ہیں، ثابت نہیں ہے کہیں سے. ڈائریکٹ صرف اللہ ہی سے مانگا جائے گا، ہر چیز اللہ دینے والا ہے. وہ بھی اللہ کے قریب ہی تو ہیں. ہاں وسیلہ دیں گے، وسیلہ. ہاں وہی بس وسیلہ ہی ہے. وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ حضرت شیخ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت شیخ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نیک اعمال کے وسیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے زبیل میں ہمارے بھائی کو شفا عطا فرمائے. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. ہاں وہ ہے، لیکن جو چیز انہوں نے کسی نے بتائی کتاب کھول کے، وہ بھی تو ضروری ہے. کیسے؟ آج کے مطلب بہت پرانی کتاب ہے. ہاں برسوں پرانی کتاب بتائی انہوں نے کھول کے کہ بھئی یہ چیز ضروری ہے نا. قرآن سے زیادہ پرانی کتاب تھوڑی کوئی نہیں، قرآن تو ہے، قرآن تو بہت ضروری قرآن ہے. ہے. اللہ کے رسول نے بھی یہی فرمایا، دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑو، ایک قرآن، ایک میری اطرت. اگر اس کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہو. باقی کتابیں بعد میں ہیں، پہلے قرآن. قرآن تو اپنی جگہ ہے، قرآن تو اللہ کا کلام، اس میں تو ہر چیز کی شفا ہے. بس اگر میرے کو اگر ماتھا دکھ رہا ہے تو میرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پی لوں گا، شفا ہو جائے گی. یہ اب آپ نے صحیح بات کی. اور سب سے پہلے اپن کو قرآن کو سمجھنا ہے، اور پھر حدیث پاک کو سمجھنا ہے، پھر اولیاء کرام نے، صحابہ کرام، پھر خلفائے راشدین. خلفائے دیکھو درجہ بدرجہ ہے. ابھی سورہ مجمل یاسین شریف وغیرہ چل رہی تھی، سکون مل رہا تھا میرے کو. ماتھا دکھ رہا تھا، درد ہی ختم ہو گیا میرا. ہاں سب سے پہلے قرآن سمجھو. قرآن کی تلاوت وغیرہ لگاتا ہوں، میرے کو سکون ملتا دل کو بھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک دیوبند کے عالم عرب میں گئے تھے، مولانا یونس صاحب پالنپوری. تو عرب کے عالموں کے درمیان انہوں نے ایک آیت کا تذکرہ کر دیا کہ اس آیت میں شفا ہے. اس آیات شفا ہے نا، تو کہا اس آیت میں شفا ہے، مخصوص کر دیا ایک آیت کو. عرب کے عالم نے وہی پکڑ لیا. کتنے بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں عرب کے، مکہ شریف مدینہ. کہا کہ مولانا صاحب یہ کیا کہہ رہا ہے، اس آیت میں شفا ہے؟ کہا سنو، پورے قرآن میں شفا ہے کہ اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اس میں شفا ہی شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا عالم صاحب نے کہ ایک آیت میں شفا ہے، تو عرب کے عالم نے کہا کہ مولانا صاحب پورے قرآن میں شفا ہے، ایک ہی آیت کا کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ کتنی گہری نظر ہوتی ہے ان لوگوں کی، عرب کے عالموں. وہ تو قرآن کی ایک ایک آیت کا ترجمہ فوراً اور اس کی تفسیر ایک دم بتائیں گے. تو پہلے پر وہ ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، پھر تفسیر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. جیسے امام اہل سنت حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر لکھی ہے تبیان القرآن کے نام. وہ آپ منگواؤ، دلی سے مل جائے، 12 جلدوں میں، انٹرنیشنل ہے. یا آپ معارف القرآن منگواؤ، شیخ العلماء حضرت مفتی شفیع صاحب نے لاجواب کتاب تفسیر میں لکھی معارف القرآن. یہ دو تفسیر آج کے دور میں آپ منگوا لیں، کیونکہ پرانی کوشش کریں. اور یہی سب سے پہلے قرآن کو سمجھیں. اللہ کا بھی یہی حکم ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پہلے ہمیں قرآن کو سمجھنا ہے، پھر حدیث پاک کو سمجھنا ہے،
پھر صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا ہے. اور اہل بیت کا مرتبہ تو اعلیٰ و افضل ہے. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑاؤں، ایک قرآن ایک میری اطاعت، یعنی اہل بیت علیہ السلام. اور یہ بھی فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا، خالی ماننے کے بارے میں نہیں فرمایا، فرمایا مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگی. مضبوط تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے، پھر اس پر عمل کیا جائے، جو جو انہوں نے بتایا اس پر عمل کیا جائے. کیونکہ اہل بیت نے قرآن اور حدیث کو سمجھایا اچھی طرح سے. اب آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، امام اعظم دنیا کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اگر امام باقر حضرت امام جعفر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو میں برباد ہو جاتا. 2 سال رہے تھے حضرت ان کی خدمت میں، امام باقر کی امام جعفر کی، دونوں میں سے کسی کی یا دونوں کی. فرمایا اگر ان دونوں کی خدمت میں نہ رہا ہوتا یا امام باقر کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو فرمایا میں برباد ہو جاتا. 2 سال میں ایسا علم دیکھا تھا کہ آپ حیرت میں پڑ گئے تھے امام اعظم. اور امام اعظم کا علم دیکھ کے دنیا حیرت میں ہوتی ہے، اور امام اعظم ان کا علم دیکھ کے حیرت میں پڑ گئے. اب اندازہ لگاؤ کہ امام جعفر کے پاس کیسا علم ہوگا، حضرت امام باقر کے پاس کیسا علم ہوگا، حضرت امام زین العابدین جن کو سید سجاد کا لقب ہے، سجدہ کرنے والوں کے سردار، ان کا جو ہے کہ علم کیسا ہوگا. تو اسی لیے کوشش یہ کریں پہلے سب سے پہلے قرآن کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو دیکھیں آپ. جی انشاءاللہ. اب میں آپ کو ادھارن مثال دے دیتا ہوں تاکہ قرآن کے سمجھنے کا آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا. مرزا انجینئر ہے خبیث پاکستانی، مرزا انجینئر. تو اس نے بتایا کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک آیت پڑھی تھی اس جواب میں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے. تو قرآن کی وہ آیت ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تمام آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب کو دیکھتا ہے، اللہ سب کو دیکھتا ہے. تو مرزا انجینئر کا مطلب یہاں یہ ہوا تھا کہ اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کسی، یعنی کہیں دنیا میں بھی، دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو میں نے اس کا جواب دیا دوسری آیت سے قرآن کی، کیونکہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اس بحث کو شرح الصدور میں. تو صحابہ کرام اگر حدیث پیش کرتے اس جواب میں کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں تو پہلے قرآن کو ہی ماننا جاتا ہے. تو صحابہ کرام نے بھی قرآن کی آیت پیش کی کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت میں ہے، قرآن میں ذکر ہے اس بات کا کہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں. کہا کہ وہ قرآن کی آیت یہ ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے اس دن جو اللہ کو دیکھیں گے. صحابہ کرام نے بھی آیت پیش کر دی دیکھنے کے بارے میں، اور حضرت عائشہ نے بھی آیت پیش کر دی کہ نہیں دیکھ سکتے ہیں. اب بات کے علماء نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں آیتوں کے بیچ میں فیصلہ سنایا جائے، تطبیقی فیصلہ، کہ دونوں آیتوں کا مطلب، تاکہ عوام کو جو ہے کہ صحیح راستہ ملے. تو صحابہ کرام نے کہا، بات کے علماء نے کہا کہ حضرت عائشہ نے جو آیت پیش کی ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، کہا وہ تو قرآن میں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مکمل نہیں دیکھ سکتے. جیسے لا تنظرہ الابصار نہیں ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں لا تدرکہ الابصار ہے کہ تدرک کا مطلب ہوتا ہے ادراک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمام آنکھیں مل کر انڈر میں نہیں کر سکتی، مکمل طور سے نہیں دیکھ سکتی کہ وہ اللہ ہے. کہا حضرت عائشہ کا مطلب دیکھنے سے نہیں ہے انکار، بلکہ اس معنی میں دیکھنے سے انکار ہے کہ مکمل طور سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. یہ فیصلہ سنا ہے کہ حضرت عائشہ کا انکار اس معنی میں ہے اللہ کو دیکھنے سے کہ اللہ کو مکمل نہیں دیکھ سکتے. جیسے کہ آپ سمندر گئے بمبئی اور کروڑوں لوگ سمندر کو دیکھ رہے ہیں، تو کروڑوں لوگ مل کر بھی ایک محدود سمندر کو نہیں دیکھ سکتے. کروڑوں لوگ بھی نہیں دیکھ سکتے سمندر کو. تو سمندر، جبکہ سمندر تو محدود ہے، لمیٹیڈ ہے، اور اللہ کی ذات لامحدود ہے، اسے کیسے دیکھ سکتے جب سمندر کو نہیں دیکھ سکتے. لیکن آپ جیسے بمبئی گئے بھیلواڑہ سے، میں نے پوچھا کیا دیکھا، آپ نے کہا میں نے سمندر کو دیکھا. میں کہوں بیٹھ جاؤ یہاں پر. اب میں لوگوں کو مخاطب کروں صاحب یہ سمندر کو دیکھ کے آئے ہیں
اور بتائیں میں ان سے آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ صاحب مچھلیاں کتنی ہیں، مگرمچھ کتنے ہیں، گھوڑے اس میں کتنے، سمندری گھوڑے کتنے، کتنی ناؤ کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، اور کہاں کہاں سمندر کے کنارے ملک آباد ہیں۔ اب آپ چونک پڑو گے کہ صاحب یہ تو میں نے نہیں کہا، میں کہوں گا کہا ہے آپ نے، یہی تو کہا ہے کہ میں نے سمندر کو دیکھا ہے تو سمندر میں ہی مچھلیاں ہیں، اس میں ہی مگرمچھ ہیں، اسی میں کشتیاں چل رہی ہیں، وہ یہاں سے لے کے عرب تک گیا۔ اب آپ بتاؤ کہاں کہاں کون سے ملک آباد ہیں، کتنی کشتیاں چل رہی ہیں۔ تو آپ کہو گے صاحب اس معائنہ میں تو میں نے نہیں کہا سمندر کو دیکھا۔ میں کہوں سمندر تو آپ نے کہا نا سمندر دیکھا، سمندر تو بمبئی سے شروع ہوتا عرب میں ختم ہوتا، آپ بتاؤ آپ۔ تو آپ کہو نہیں صاحب اس معائنہ میں نے نہیں کہا سمندر کو دیکھا، میری نیت ایسی نہیں تھی کہ سمندر کو اس طرح سے دیکھا۔ ہاں سمندر دیکھا یہ میں نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ 1% سمندر دیکھا، بھلے ہی آپ نے 1% سمندر دیکھا ہو یا آدھا % دیکھا ہو، لیکن آپ اس کو بھی یہی کہو کہ میں نے سمندر کو دیکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا ہم جلوہ دیکھیں گے تو یہ نہیں کہیں گے ہم نے تھوڑا سا جلوہ دیکھا ہے، حالانکہ دیکھا تھوڑا سا ہی جائے گا اللہ کا جلوہ جتنا اللہ دکھائے گا، لیکن اس کو کہا یہی جائے گا کہ اللہ کو دیکھا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ بے شک ناشتہ کر لو حضرت میں۔ ہاں تو یہ جو ہے آپ قرآن کی تفسیر پڑھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تبھی انشاءاللہ رستہ ملے گا۔ قرآن حدیث سے ہٹ گئے تو پھر ہم لوگ گمراہ ہو جائیں گے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اگر ان دونوں کو مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ بے شک انشاءاللہ۔ بس آخری بات تو سن لو کہ غوث پاک کا قول یاد آ گیا۔ غوث پاک نے فرمایا میں ساری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ تو حضرت غوث پاک یہ نہیں فرما رہا ہے کہ میں پوری دنیا کے ایک ایک بچے کو دیکھتا ہوں یا ایک ایک گھر کو دیکھ رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا دنیا کو، دنیا سے مخاطب ہو، دنیا کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ دنیا میرے سامنے ایسے دیکھتے ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ ہے۔ اب یہ لوگ الٹا مطلب بتاتے ہیں، لوگ علماء لوگ کہ دیکھو وہ دنیا میں امریکہ بھی ہے، انگلینڈ بھی ہے، انڈیا بھی ہے، انڈیا میں راجستھان بھی ہے، کوٹا بھی ہے، سب کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ کب غوث پاک نے فرمایا؟ وہی سمندر سے آپ مثال لے لو کہ آپ نے سمندر کو دیکھا تو میں کہوں گا بتاؤ کتنی مچھلیاں، کتنے مگرمچھ ہیں، تو آپ کہو اس معنی میں تو ہم نے نہیں کہا۔ تو اسی طرح سے غوث پاک نے فرمایا ہے دنیا میرے سامنے ایسے دیکھتے ہیں ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ یہ تھوڑی کہا کہ ایک بچے کو دیکھ رہا ہوں، یہ تو اللہ کی شان ہے۔ اگر یہ اس طرح کی تشریح کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے ایک ایک گھر کو دیکھ رہے ہیں، ایک ایک بچے کو دیکھ رہے ہیں، تو میں ان سے زیادہ تشریح کر دوں گا کہ ایک ایک چیٹی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک پرندے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ دنیا میں پرندے بھی ہے، کون سا پرندہ کون سا دانہ کھا رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کون سی مچھلی سمندر میں کس مچھلی کو کھا رہی ہے حضرت وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ کی شان ہو جائے گی، میں ان سے زیادہ تشریح کر دوں گا۔ یہ کیا ہے، مولوی لوگ قوم کو گمراہ کر دیتے ہیں الٹا سیدھا مطلب بتا کر۔ آخری بات تو سنو، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے، ایمان والو نماز سے صبر سے مدد چاہو۔ تو اب یہ الٹا مطلب بتاتے ہیں، دیکھو اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مانگو، تو نماز بھی اللہ نہیں ہے، صبر بھی اللہ نہیں ہے، تو ولیوں سے ہی مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے، تو ارے بھائی قرآن میں یہ تھوڑی آیا ہے کہ تم یوں کہو یا نماز المدد یا صبر المدد۔ اللہ نے کہا نماز سے صبر سے مدد چاہو، مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے، صبر بھی اللہ ہی کے لیے، یعنی نماز قائم کر کے صبر کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ اور اس کی تفسیر میں آپ کنز الایمان دیکھ لینا، حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مرادآبادی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے، دوسرے پارے کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی سخت معاملہ پیش آتا تو اللہ کے رسول نماز میں مشغول ہو جاتے۔ اور استعانت سے مراد یہاں صلاۃ استسقاء، صلاۃ حاجت داخل ہے، نماز استسقاء صلاۃ حاجت داخل ہے۔ لیکن یہ لوگ الٹا گھماتے ہیں۔ اب کوئی ان سے سوال کرے جب اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، تو مولوی صاحب پہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بتا دو کہ صبح شام یہ 100 بار پڑھا کریں یا نماز المدد یا صبر المدد۔ تو مولوی کہے گا یہ کس نے بتایا؟ تو وہ پبلک کہتے ہیں صاحب آپ ہی تو بتا رہا ہوں، اللہ نے کہا نماز سے مدد مانگو تو ایسے ہی تو مدد مانگ جائے یا نماز المدد یا صبر المدد۔ تو پھر مولوی چوک پڑے گا، اسٹیج چھوڑ کے بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ یہ تو میں نے نہیں کہا۔ ارے آپ ہی ابھی کہہ رہا ہو کہ اللہ نے کہا، اور آپ کہہ رہا ہو ابھی نہیں، ابھی کہہ رہا ہو نہیں کہا یہ میں نے، یہی تو ابھی آپ کہہ رہا ہو سب کے سامنے۔ ایک اور حدیث سن لو بس پھر کلیئر ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ، راستہ بھٹک جاؤ تو یوں کہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو اب یہ لوگ اس سے بھی دلیل پکڑتے ہیں، دیکھو اللہ کے رسول نے خود فرمایا ہے کہ جب راستہ بھٹک جاؤ جنگل میں تو یوں کہو اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ تو حضور نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ راستہ بھٹک جاؤ، جب کی بات ہے کہ اگر راستہ آپ بھٹک جائیں
اور راستہ نہیں بھٹک رہے تو یہ مدد مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. ہاں راستہ کہیں بھٹک جاؤ جنگل میں تو پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے یہ خیال کر کے کہ اللہ نے ایسی مخلوق چھوڑ رکھی ہے جو ہم جیسی ہے، جسے رجال الغیب کہتے ہیں، وہ ہماری طرح آدمی ہے، چھپے ہوئے آدمی، تو ان سے آپ مدد مانگو یہ کہہ کر کے اللہ کے بندوں میری مدد کرو اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے. یہ جب ہے جب راستہ جنگل میں بھٹکو، اور نہیں بھٹکو تو چلتے رہو. اب ہم سورت میں رہتے ہیں یا بھیلواڑہ میں، کوٹا میں یا شہر میں، کون سا راستہ بھٹک رہا ہے جو یہ دلیل پکڑے صاحب کے حضور نے فرمایا کہ جب جنگل میں راستہ بھٹک جاؤ. یہ تو جنگل کی بات ہے، وہ بھی جب راستہ بھٹک جائے. سمجھ میں آ گئی ہوگی نا آپ کے بات؟ ہاں جی جی. تو یہ مولوی لوگوں کے چکر میں اپنے دیوبندی بریلی میں الجھا دیا انہوں نے. اہل حدیث دیوبندی یہ سب اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، ٹانگیں کھینچ رہے ہیں پبلک کی. ارے بھائی ہمیں چیز جینے دو یار، قرآن حدیث کو سمجھنے دو. تم لوگ اپنی اپنی طرح سے سمجھا رہے ہو، اپنی اپنی تفسیریں تم نے لکھ دی ہیں، انہوں نے الگ لکھ دی ہے، انہوں نے الگ لکھ دی ہے. اب آدمی چکر میں پڑ جائے گا صاحب تفسیر ہے تو تفسیر بھی 150 سال پرانی پڑھو تاکہ ان جھنجھٹوں سے آپ دور ہو، نجات پا جاؤ گے. جو آج کل کے مولویوں نے لگا، سب نے اپنے اپنے حساب سے تفسیر لکھی. تو 150 سال پہلے کی جب آپ کتابیں پڑھو گے تو سارے جھنجھٹ نہیں ملیں گے اور آپ کو سیدھا راستہ نظر آئے گا. آخری قول یاد آ گیا، حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑے مجدد ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا جو مطلب ہم سے پہلے کے عالموں نے بتایا ہے وہی مانا جائے گا. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کو جتنا وہ سمجھ سکتے تھے اتنا ہم نہیں سمجھ سکتے. یہ حضرت امام ربانی جو کتنے پہلے کے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے والوں نے جو لکھا وہی مانا جائے گا. یہ آج کی 14ویں صدی کے مولوی لکھتے ہیں یہ کیا مانا جائے، یہ کیا معلوم کیا کیا لکھ کے چلے گئے. اور دنیا کے اندر آج لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات پیدا ہو گئے کہ صاحب انہوں نے یہ لکھا ہو، کہ انہوں نے یہ لکھا. اب یہ قاسم اتاری کو کیا ضرورت تھی تفسیر لکھنے کی؟ انہوں نے تفسیر لکھ دی صراط الجنان، انہوں نے تفسیر نہیں میں لکھ دی، انہوں نے فلانی تفسیر لکھ دی. ارے بھائی 150 سال پرانی تفسیریں بہت ہیں، وہی پڑھوا دو. یہ اپنی اپنی تفسیر کیوں لکھ رہا ہو؟ کیا خیال ہے صاحب؟ اب قرآن میں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، قرآن میں کہ بے شک اللہ بھی تمہارا دوست ہے اور رسول بھی اور ایمان والے. تو اس کا مطلب یہ لوگ بتاتے ہیں مولوی لوگ بہت سے کہ صاحب اللہ بھی مددگار ہے، رسول بھی اور ایمان والے بھی. ترجمہ آپ کنز الایمان دیکھ لو، دوست کے معنی میں ہے ولیکم اللہ، کہ بے شک اللہ بھی تمہارا دوست ہے اور رسول بھی. اور یہ آیت جو ہے حضرت ایک صحابی کے حق میں نازل ہوئی تھی، مجھے ابھی ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہ جب تک ہم قرآن کو اچھی طرح سمجھیں گے نہیں نا 150 سال پرانی کتابوں سے اور تفسیروں سے، تشریحات سے، توضیحات سے، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا. میں نے آپ کو 2 تفسیریں بتائیں گی، وہ تو لیٹسٹ ہیں، ابھی کے عالم ہیں. اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے تو ان 2 عالموں کی پڑھ لو آج کے زمانے کے اندر. یہ دونوں عالم بہت اچھے عالم تھے، ایک دیوبند سے ٹچ ہے، ایک بریلوی سے ٹچ ہے. علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ بریلویوں سے ٹچ ہے، مفتی شفیع صاحب دیوبند سے. لیکن یہ 2 اس لیے بتائیں کہ یہ آسان ہے سمجھنے میں قرآن کو، اور ان میں ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جس سے آپ کے ذہن میں اختلاف پیدا ہو یا انتشار ہو. چیز راستہ بنائے گا. اور سب سے بہتر تو